یہ مزاحیہ مکالمہ تو تھا لیکن پیغام بہت اعلیٰ قسم کا دے گئے یہ طلباء کرام۔ مجھے ایک افسوسناک واقعہ جو ہے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس ملک کے اندر چند دن پہلے ایک فلم ریلیز ہونے والی تھی جس میں وبال بھی مچا، لیکن ہمارا ایک کشمیری مسلمان کشمیر سے چلا، جموں پہنچا، ڈیلی تسکین نے اس کو شائع کیا اس انٹرو کو، اور اس نے جا کر لال سنگھ چڈھا فلم جموں میں دیکھی۔ دیکھنے کے بعد باہر نکلا اور فخر کے ساتھ انٹرویو دیا کہ میں نے فلم بھی دیکھی، بہت بالکل یہی عکس تھا، بہت اچھی تھی، اور ساتھ میں جو اس نے افسوسناک عمل کیا ہے اس پر رونے کا مقام ہے۔ 50 ٹکٹیں اس نے خود خریدی، اپنے پیسے سے خرید کر اس نے سب 50 آدمیوں کو دے دی۔ زن اوسس مالس ماج یہ سال ثواب کرنا ان تمن ٹکٹ وچنے میں۔ ایسا عالم ہے مسلمانوں کا کہ اب فخر سے گندگیاں خرید کر ان کو آگے شائع کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال میری آپ تمام حضرات سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ نہایت ہی ادب و احترام کا مظاہرہ کریں، چونکہ اب ہم اپنے جو مہمان محترم ہیں جو اس جلسے کی اہم کڑی ہیں اور جن کی صدارت میں یہ جلسہ چل بھی رہا تھا، اب میں ان کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اوپر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں بچوں کے رونے کی، ان کو بھی چپ کرا دیں۔ کچھ جوان بیچ بیچ میں اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو بیچ میں اٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ طلبہ میں سے ہوں چاہے آپ لوگوں میں سے ہوں، کیونکہ علماء کرام کا جہاں تک ان کی بات سننا ہمارے لیے لازم ہے، وہاں پر ادباً مجمع کا باادب ہونا بھی لازم ہے۔ تو حضرت کے بارے میں ایک بات میں آپ سے کہوں گا، مجھے ایک ہستی اس سٹیج پر یاد آئی جن کی عشق کی قرآن کے ساتھ شاید ہمارے جموں کشمیر کے اندر کوئی مثال نہیں تھی۔ سابقہ میں ہی بانڈی پورہ میں گزرا جو اجلاس ہے، تب تک میں حضرت کے بارے میں سمجھتا تھا کہ یہ حضرت مفتی صاحب کے بھائی ہیں، چونکہ شکل سے تھوڑی بہت ان کی حضرت مفتی صاحب سے ملتی بھی تھی اور آواز بھی تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے۔ آپ میں سے جنہوں نے حضرت مفتی صاحب مفتی فیض الوحید صاحب علیہ الرحمہ، اللہ پاک ان کی قبر کو کروڑوں رحمتوں سے بھر دے، نور سے بھر دے، جو خدمات وہ کر گئے ہیں لاسانی ہے، لاجواب ہے، لازوال ہے، با کمال ہے۔ تو پھر مجھے یہ اعتراض دور کیا گیا کہ حضرت کے اصل میں یہ بھائی نہیں ہے، لیکن اب حضرت کا میں اصلی تعارف کر رہا ہوں۔ یہ میرے ذہن کا اشکال تھا جو میں آپ کے سامنے، لیکن اشرف لول ہیو چھ چلان یمن وشت حضرت مفتی صاحبن آواز ست چلیو تو تہن لول یمن آسے۔ تو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی مولانا محمد عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ محمدیہ قاسم العلوم سیڑھی خواجہ، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ آپ حضرات کو اپنے علمی انداز سے آپ حضرات تک وہ ناصحانہ